الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک ہوتی ہے من مانی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. من مانی زندگی جیسے آج دنیا کے بیشتر انسانوں کی اکثریت اپنی من چاہی زندگی گزار رہے، جو جی میں آیا کیا، جو جی میں آیا کھایا، جو جی میں آیا پہنا، جہاں دل نے کہا وہاں گئے، دل نے جو کہا وہ کیا. مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی ماننے، کسی کی سننے اور کسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی سوچ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. وہ اپنی سمجھ کو دوسرے کی سمجھ کے اوپر ترجیح دیتا ہے، اپنی عقل کو دوسروں کی عقل سے زیادہ سمجھتا ہے، اپنے دل دماغ پر اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے. پھر جو آدمی من چاہی زندگی گزارے، نہ اسے حلال کی فکر ہے نہ حرام کی تمیز ہے، نہ وہ مکروہات دیکھتا ہے نہ مباحات دیکھتا ہے. شریعت نے فلاں چیز کرنے سے روکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ چیز کرنی ہے. شریعت نے بعض چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے، اس کے باوجود وہ اسے استعمال کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی. کہتے ہیں کہ ہم تو من کے راجا ہیں، ہم کسی کی کیوں سنیں، ہمارے جی میں جو آئے گا وہ کریں گے. پھر وہ آدمی
اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے تھک جاتا ہے، ایسے بھنور میں پھنستا ہے، ایسے حالات میں دبوچ دیا جاتا ہے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا۔ وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی، بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے پیچھے اپنی توانائی صرف کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ کڑوی چسیلی بھی سنتا ہے، رشتہ داروں کے تانے بھی سن لیتا ہے، دوستوں کی مذاق بھی برداشت کر لیتا ہے، سوچ اس کی یہی ہے کہ سب ناراض ہو جائے، لیکن میرا پروردگار ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس اللہ کے حکم کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نماز میں سر پہ سجود ہوتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار دیکھتا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، رات کی اندھیریوں میں اللہ والے مصلی پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں رات کے سناٹے میں آہو بکا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ الہ العالمین مخلوق خدا سوئی ہیں، انسان میٹھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ساری مخلوقات آرام میں ہیں۔ اس آرام کے وقت میں وہ بندہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی میں لگا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں، اسے منانے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے بندوں کی برکت سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ وہ اللہ سے راتوں کو اٹھ کر مانگتے ہیں، امت کے لیے مانگتے ہیں، اور پھر ہمیں مفت میں نعمتیں ملتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے پڑھنا مشکل، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے کہ ہمارا جوان اگر نماز کا وقت ہے راستے میں مل جائے، اسے پوچھئے کہ آئیے نماز کے لیے چلیے، وقت ہو رہا ہے، تو شیطان اسے ایسی الٹی پٹی پڑھاتا ہے، ایسے وہ داؤ پیچ کھیلتا ہے، اور وہ آدمی اپنی نفسیات کے ایسے تابع ہوتا ہے، ہیلے حوالے تلاش کرتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ جوان کہنے لگتا ہے کہ آپ جائیے میں آ رہا ہوں، یہ جواب سمجھ لیجیے کہ نہ آنے کے لیے۔ یا بعض جوان یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ اور اگر اسی جوان سے پوچھیے، کسی جگہ فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، پروگرام میں چلنا ہو، کہیے کہ چلیے پروگرام میں جانا ہے، تب وہ یہ بہانے نہیں کرے گا کہ میرے کپڑے خراب ہیں۔ اگر کپڑے خراب بھی ہوں گے تو کہے گا کہ صرف 5 منٹ مجھے دے دے، ابھی کپڑے بدل کے آئے۔ انسان نفس اور شیطان کا غلام بن گیا ہے، نیکی کی طرف آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اور گناہوں کی طرف چلنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں، کہ جو آدمی
گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے، سمجھ لیجئے وہ متقی ہے۔ متقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچا ہوا ہے، نوافل زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نیکیوں میں بھی وقت لگاتا ہے، گناہوں سے بھی نہیں بچتا۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے مقابلے میں وہ بندہ اچھا ہے جو نیکیاں کم کماتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا درجہ بلند ہے۔ موجودہ دور میں ہر طرف گناہوں کے جال پھیلے ہوئے، نکلنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی کے 3 درجات ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے، یا ہم کسے پرہیزگار کہتے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھ دے گا وہ پرہیزگار ہے، تلاوت کر لے گا وہ پرہیزگار ہے، شادی بیاہ میں نہیں آئے گا وہ پرہیزگار ہے۔ نہیں، حقیقت میں پرہیزگار وہ بندہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں میں کہلاتا ہے۔ عام لوگوں کا تقوی کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، یہی ان کا تقوی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، دل میں ڈر ہے، خوف ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، گناہوں کے اوپر مجھے سزا ملنی ہے، یہ اس کے دل میں ڈر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا تقوی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، یہ چیز کبھی نہ کبھی اس کو بچا لے گی گناہوں سے اور جنت تک لے جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا متقی وہ ہیں جو صالحین میں سے ہوتے ہیں، دوسرے درجے کے متقی صالحین میں سے، یعنی وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ گناہوں سے بھی بچنا ہے، نیکیاں بھی کمانا ہے، پھر بھی دل میں ڈر ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اللہ کے بندے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی فجر کے وقت زبان پر ہوتا ہے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے الہ العالمین جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا حق ادا نہیں کر سکے، جیسی آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں ہو سکی۔ ہم ساری رات کھراٹے بولاتے، فجر میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل، نیند بڑی پیاری ہے ہمیں، اور ویسے بھی سردیوں کی لمبی رات میں اٹھنا ہمارے لیے اور مشکل ہوتا ہے، لحاف اوڑھ کر چادر سمیٹ کر سوتے ہیں، بھائی بڑی سردی ہے۔ مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کامیابی کا اعلان کرتا ہے، نمازوں کی طرف بلاتا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، اس کے باوجود اپنی چادر کو اوڑھ کر سوتے ہیں کہ میٹھی نیند چھوڑ کر میں کیسے جاؤں۔ فرماتے ہیں اللہ والے کہ جو بندہ دنیا میں اپنی میٹھی نیند قربان نہیں کرے گا نمازوں کے لیے،
اسے قبر میں جاگنا پڑے گا، وہاں حساب کے لیے اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ اور جو بندہ نمازوں کے لیے، اللہ کے لیے راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، میٹھی نیند چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر نمازوں میں آئے گا، فرماتے کہ وہ بندہ قبر میں میٹھی نیند سو جائے گا۔ تو ہمیں یہاں سونا ہے یا قبر کا آرام ہمیں چاہیے؟ دنیا کی میٹھی نیند ہمیں زیادہ محبوب ہے یا قبر میں ہمیں آرام کرنا مل جائے، میٹھی نیند مل جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا تقویٰ ہوتا ہے عارفین کا۔ عارفین اللہ کے وہ بندے کہلاتے ہیں کبھی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، 100% شریعت اور سنت پر ان کا عمل ہوتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنا کر چلتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی صاف ستھری زندگی، اس کے باوجود وہ انجام کے اعتبار سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی شان کریمی بڑی بے نیاز ہے، ساری زندگی بندوں سے کام بھی لیتا ہے، دین کے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے کلمہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتے اس کے اعمال، اس لیے عارفین ڈرتے ہیں کہیں ہمارا انجام ایسا نہ ہو پروردگار ساری زندگی دین کے کام بھی ہم سے لے لے اور آخری وقت میں ہم کلمے اور ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائیں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ دوزخ میں چلے جاؤ۔ 2 آدمی کو بلائیں گے، یہاں آئیے، فرمائیں گے جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اس میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا دوزخ کی طرف رفتاری کے ساتھ چلے گا، دوڑے گا دوزخ میں کودنے کے لیے، اور دوسرا جو بندہ ہوگا وہ آہستہ آہستہ چلے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو بلاؤ، واپس بلایا جائے گا۔ جو بھاگ رہا تھا دوزخ کی طرف اسے پوچھیں گے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ کہنے لگے گا اے الہ العالمین، ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی، کوئی حکم نہیں مانا دنیا میں رہتے ہوئے، جس کی وجہ سے آج آپ نے جہنم میں جانے کا حکم دیا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ چلو ساری زندگی تو اللہ کا حکم نہیں مانا، آج ہی یہ حکم مان لیتا ہوں، آج یہ حکم ملا ہے آپ کی طرف سے، سوچا کہ آج ہی آپ کا حکم جلدی سے پورا کر لو۔ آپ کے حکم کی وجہ سے میں بھاگا بھاگا جا رہا تھا کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ دوسرے بندے سے پوچھیں گے تو کیوں آہستہ چلتا تھا اور پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھتا تھا؟ وہ بندہ کہنے لگے گا اے الہ العالمین، میں نے آپ کے نیک بندوں سے سنا تھا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کی شان کریمی سے امید تھی، اس لیے پلٹ کر دیکھتا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ بلا لیں گے، جہنم میں نہیں پہنچائیں گے، بلا لیں گے، اس لیے امید سے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، جاؤ دونوں کو جنت میں بھیج دو۔ اللہ کی شان بڑی کریمانہ ہے، وہ بہانہ بنا کر بندوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بہانہ بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، کوئی ایسی ادا بھی تو ہونی چاہیے جس پر اللہ کو رحم آ جائے، اس کی شان کریمی کو ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ نے جنت اسی لیے بنائی کہ ایمان والے بندوں کو اندر پہنچانا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی انسانیت، جنات انسان، سب کو اگر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے پھر بھی جنت کا بہت بڑا حصہ خالی رہے گا۔ تو اتنی بڑی جنت جو اللہ نے بنائی ہے،
وہ اسی لیے تو بنائی ہے کہ میرے ایمان والے بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو چیز کرنی ہے، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، آدمی گناہوں سے بچ جائے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ ان دو باتوں پر عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیں گے، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔